أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، تو جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد، جان لو کہ اللہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں بیان کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا ان کے لیے دگنا چوگنا کر کے واپس کیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت کا ثواب ہے، ان کے لیے بڑی عزت کا اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے پروردگار کے پاس۔ جو لوگ اللہ رسول پر ایمان لائے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں صدیق اور شہداء ہوں گے، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ جہنم والے ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے اور بناؤ سنگھار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے کہ جس کی پیداوار نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر اس پیداوار کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر اس پیداوار کی حالت بدل جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیداوار زرد پڑ جاتی ہے اور خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت کے اندر سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، اور یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک کی آیات ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 16، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو توبہ کی اور رجوع الی اللہ کی تاکید فرمائی ہے کہ وقتاً فوقتاً آدمی کو ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ زندگی میں کوتاہیاں شروع ہو جائیں ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 کے شروع میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا
کہ اب ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ اب ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ انی یأنا، وقت آ جانا، علم یأنی، کیا وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں، خشع یخشع، پرسکون ہونا، جھک جانا، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، آیت نمبر 16 میں، کہ کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ عجیب آیت ہے، ہم تو سنگ دل ہیں، ہمارے دلوں پر اثر کم ہوتا ہے، لیکن اس آیت نے بڑے بڑے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور دو بڑے نام تو کتابوں میں بہت آتے ہیں۔ ایک ہے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، جو کبار محدثین میں سے بعد میں بنے، لیکن ان کے ابتدائی دور جو تھا وہ لہو و لعب کا دور تھا، گانے بجانے کے شوقین تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اسی گانے بجانے کے دوران ایک مرتبہ انہوں نے یہ آیت سن لی کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور جو حق نازل ہوا اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک کے دل پر ایسا اثر ہوا اور ان کا دل ایسا جھکا کہ جھکتا ہی چلا گیا، اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ہاں اے پروردگار، اب وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن المبارک نے وہ سارنگی اور عود اور آلات موسیقی سارے ختم کیے اور دین کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کبار محدثین میں شمار کیا۔ اور دوسرا نام حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ہے، جو بڑے زبردست صوفیہ میں سے ہیں، کبار صوفیہ میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے، بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ شروع میں بہت آوارہ تھے، حتیٰ کہ ڈاکہ ڈالتے تھے، اور ڈاکے کے اندر لوٹ مار اور جو کچھ ان سے ہوتا تھا سب برائیاں ان سے سرزد ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک جا رہے تھے رات کے سناٹے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا چوری کرنے کے لیے، تو کہیں سے ان کے سامنے، ان کے کانوں میں یہ قرآن مجید کی آواز آئی کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا کہ ہاں اے پروردگار، اب وقت آ گیا ہے میری توبہ کا۔ چنانچہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ واپس پلٹے، اپنے گھر گئے، جا کر توبہ کی، غسل کیا، توبہ کی، 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، نئے کپڑے پہنے، اور پھر وہ تقویٰ اور وہ زہد اور وہ عبادت کی زندگی اختیار کی کہ آج ان کا نام کبار صوفیہ میں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں پہ بھی اس آیت کا اثر ہو کہ کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں۔ آگے آیت نمبر 16 ہی میں ارشاد ہے کہ دیکھو ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی یہودی تھے، وہ بھی کسی زمانے میں بہت نیک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اسی طرح عیسائی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین جو تھے وہ بھی بہت نیک تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا اور مدت لمبی ہوتی چلی گئی، اللہ کی رسی دراز ہو گئی، تو ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو اب قرآن مجید نے مسلمانوں کو فرمایا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ،
اور ان پر مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ اور قرآن مجید کی سائے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آدمی نیکی کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات لمبی نیکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو تکبر میں یا اور گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوا، تو قرآن نے فرمایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، لیکن جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر ان میں سے اکثر نافرمان ہو گئے۔ یہ تو آیت نمبر 16 تھی جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آگے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے مردہ ہونے کے بعد۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، پیداوار اس میں بالکل نہیں ہوتی، بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، اور جو کچھ گھاس پھوس یا جو چیزیں ہیں سب جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، زمین بنجر اور خشک ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے، تو وہ جو اندر جڑیں پڑی ہوئی تھیں اور اندر جو طرح طرح کے بیج پڑے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زمین نرم ہوتی ہے اور وہ بیج جو ہیں وہ پھوٹ جاتے ہیں، کونپلیں نمودار ہو جاتی ہیں، اور جو اندر جڑیں پڑی ہوئی تھیں وہ نمودار ہو جاتی ہیں، تو گویا زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مثال دی کہ جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، لیکن رحمت کی بارش برستی ہے تو زمین پھر زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ تو اس میں بڑا اشارہ کر دیا ہم جیسے گناہگاروں کو کہ دیکھو اگر تم بنجر بھی ہو گئے ہو، یعنی تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہو، اور تو تم فکر مت کرو، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالی رحمت کی ایسی بارشیں تم پر برسائے گا کہ تمہارے جو مردہ دل ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور ہم نے یہ نشانیاں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اشارہ کر دیا کہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں اور اعمال خراب ہو گئے ہیں تو زمینیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں، زمینیں بھی بنجر ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برستی ہے تو زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، دوبارہ لہلہانے لگتی ہے، دوبارہ اس کے اندر پیداوار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے دل کے اوپر ایسی برسیں گی کہ تمہارا دل دوبارہ لہلہانے لگے گا اور اعمال صالحہ کا باغ اس کے اندر نمودار ہو جائے گا۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کر بیان کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی ہے۔ سورۃ الحدید میں اس سے پہلے بھی کئی آیات کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آگے بڑھ کر صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے بیوی پر کریں، چاہے بچوں پر کریں، چاہے پڑوسیوں پر کریں، چاہے مسجد میں کریں، چاہے مدرسے میں کریں، چاہے دعوت و تبلیغ میں کریں، چاہے جہاد میں کریں، چاہے اسپتال میں کریں، چاہے مریضوں پہ کریں، صرف شرط یہ ہے کہ جو بھی خرچ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، حلال مال میں سے ہو
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ تو اس کو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا، تو فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، جو مرد صدقہ کرنے والے ہیں اور جو عورتیں صدقہ کرنے والی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا ہے۔ اور یہ بات پیچھے گزر چکی کہ قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور سامنے والے سے بدلے کی کوئی نیت نہ ہو، حلال مال سے ہو، اور یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، چاہے بیوی پر ہو، چاہے بچوں پر ہو، چاہے پڑوسیوں پر ہو، چاہے بوڑھے ماں باپ پر ہو، چاہے رشتہ داروں پر ہو، تبلیغ میں ہو، جہاد میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو اور ہسپتالوں میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن ہو اللہ کے لیے، بدلے کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کو قرضہ دیا جائے۔ اور جب اللہ کو قرضہ دیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کو دگنا چوگنا دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت کا اجر ہوگا۔ تو فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک وہ مرد جو صدقہ کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ کرنے والی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، یضاعف لهم، ان کے لیے دگنا چوگنا کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ذکر کی گئیں، ایک یہ کہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چوگنا کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دگنا چوگنا ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ السبا میں ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور دگنے چوگنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، احد پہاڑ کے برابر اس کا دگنا چوگنا بھی نہیں بلکہ کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بڑی عزت کا ثواب عطا کریں گے۔ اور قرآن نے بڑا پیارا لفظ ذکر کیا کہ جو کچھ تم اللہ کو قرض حسن دو گے اللہ دگنا چوگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا اور بڑی عزت کا ثواب ملے گا، بڑی عزت کا اجر ملے گا۔ ایک اجرت ہوتی ہے جو آپ پھینک کر دیتے ہیں، کسی سے آپ نے کام لیا مزدور سے، پھر 100 روپے اس کو دے دیے، 1000 روپے اس کو دے دیے، یہ لے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ اس کو بٹھائیں، مہمان کی طرح اس کو جناب کھلائیں اور پلائیں، اور مہمان کی طرح اس کا اکرام کریں اور مہمان کی طرح اس کو اس کی اجرت دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو دگنا چوگنا کر کے ان کے قرض واپس کیے جائیں گے اور ان کو بڑی عزت کا ثواب ملے گا، بڑی عزت کا اجر ملے گا۔ بے شک جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جو عورتیں صدقہ کرنے والی ہیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، ان کے لیے دگنا چوگنا کیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت کا ثواب ہے۔ یہ تو آیت نمبر 18 تھی۔ آگے آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے،
جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کی خصوصیت ہے اور ہم مومنوں کی خصوصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن مسلمان الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی برحق سمجھتے ہیں اپنے زمانے کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے کا نبی برحق سمجھتے ہیں، اور سیدنا خاتم النبیین نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی اور نبی برحق سمجھتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی تمام رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو صدیق ہوں گے اور شہداء ہوں گے اپنے پروردگار کے ہاں، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ رسول پر ایمان رکھیں گے، تو ان کا مقام بہت اونچا ہے، عام مسلمانوں سے زیادہ اونچا ہے۔ عام مسلمانوں کو صالحین کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، جو اللہ کو قرض حسن دیں، اللہ رسول کی تعلیمات پر پورا ایمان رکھیں، تو ان کا درجہ بڑھا کر شہداء، اور شہداء سے بھی بڑھا کر ان کا درجہ صدیقین میں کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں شہداء اور صدیق ہوں گے۔ بعض بہت اونچے درجے کے ہوں گے جنہیں صدیقین کہا جاتا ہے، بعض اس سے کچھ کم درجے کے ہوں گے جو شہداء ہوتے ہیں، اور بعض اس سے بھی کم درجے کے صالحین۔ مگر صالحین کا یہاں عجیب بات ہے کہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کا مقام صالحین سے اوپر چلا جاتا ہے، اور شہید تو اپنا جان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور صدیق اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال سبھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ صدیق اور شہداء ہوں گے اپنے پروردگار کے ہاں۔ اور اس کی ایک توجیہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ ہر مسلمان کی جو موت آتی ہے وہ شہادت حکمی پر آتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام محمد کے حاشیہ تعلیق الممجد میں احادیث جمع کی ہیں، اور تقریباً 54 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن بھی مرتا ہے وہ شہید ہو کے مرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو وہاں مذکور ہیں۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو اچھا قرضہ دیتے ہیں، ان کی موت بھی شہادت اور صدیقین والی موت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنے پروردگار کے ہاں صدیقین اور شہداء میں شمار ہوں گے۔ آگے فرمایا لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کا نور ہوگا، یعنی ان کو ثواب بھی ملے گا اور ان کا نور ایسا ہوگا کہ جو پل صراط پر بھی ان کے کام آئے گا۔ ان کے چہرے نورانی، ان کے ہاتھ پاؤں نورانی، ان کی وضو کی جگہ نورانی، اور وہ سراپا نور ہوگی۔ آگے کافروں کا ذکر کیا اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ آگ والے لوگ ہیں۔ جحیم کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ کو۔ تو آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ اہل جہنم ہیں،
اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 19 تھی جو الحمدللہ پوری ہوئی۔ اب آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ دنیا جس میں آپ منہمک ہیں، جس میں ہم منہمک ہیں، اس کی حقیقت ہے کیا؟ آدمی بچہ ہوتا ہے تو کھیل کود میں مست ہوتا ہے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، پھر جب کچھ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ جناب ہر وہ چیز جو دنیا کی طرف کھینچتی ہو اس میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو بناؤ سنگار کا اس کو شوق ہو جاتا ہے، ہر وقت بال بنانا، اپنا جسم بنانا، اپنے جسم کو دیکھنا، بار بار آئینہ دیکھنا۔ پھر جب اور بڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں عہدے پر، تو فلاں عہدے پر، میری تنخواہ اتنی، تیری تنخواہ اتنی، میرے پاس سواری ایسی، تیرے پاس سواری ایسی، میرا موبائل ایسا، تیرا موبائل ایسا۔ آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہوتا ہے اور یہ فخر بڑھتا رہتا ہے۔ پھر آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مال اور اولاد پہ جناب تکاثر کرتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے کہ میری اولاد اتنی ہے اور اتنے میرے بیٹے ہیں، اتنی میری بیٹیاں، اتنے نواسے ہیں، ان میں اتنے ایسے ہیں اور میں نے اتنی جائیدادیں بنا لیں، مگر کچھ اس کے کام نہیں آتا، اور سانس نکلتا ہے تو اسے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جن میں وہ دنیا میں منہمک تھا وہ ساری کی ساری مٹی ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ پیدا بھی ہوا تھا مٹی سے، چلا بھی جاتا ہے مٹی کے اندر۔ تو یہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمائی اور فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے اور بناؤ سنگھار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کی کثرت پر اترانا ہے۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل ہے۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچوں کا کھیل میں دل لگتا ہے، بلکہ بہلانے کے لیے آپ خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے لا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا وقت گزر جائے اور وہ کھیل میں اپنا مست رہتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ کھیل سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لعب ولہو، لعب کے معنی کھیل، اللہ یلہو کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا، اور لہو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ موبائل نے آپ کو غافل کر دیا، موسیقی نے آپ کو غافل کر دیا، فلموں نے آپ کو غافل کر دیا، جناب باڈی بلڈنگ نے آپ کو غافل کر دیا، یا اور جناب پیسوں کے کمانے نے آپ کو غافل کر دیا۔ تو یہ لہو ہے کہ جو آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب بچہ ہوتا ہے کھیل میں ہوتا ہے، لیکن جب سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ زندگی کے میدانوں یا زندگی کی جو طرح طرح کی اچھی بری چیزیں ہیں ان میں ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ نہ فجر کی نماز کا ہوش، نہ عشاء کی نماز کا خیال، نہ نماز باجماعت کا خیال، نہ اللہ کی یاد کا خیال۔ تو فرمایا جان لو یہ بات کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے، وزینتون اور زینت ہے۔ جب آدمی شادی کے قریب ہو جاتا ہے تو مرد بھی اپنے جسم کو دیکھتا رہتا ہے، عورتیں بھی اپنے جسم کے بناؤ سنگار پہ زینت میں لگی رہتی ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ زینت میں گزرتا ہے۔ میرے پاس ایک کار تھی، اب بھی ہے الحمدللہ،
لیکن میں کہیں بھی جب کھڑا ہو اپنی کار کھڑی کرتا تھا، واپس آ کے دیکھتا تھا تو اس کا شیشہ مڑا ہوا ہوتا تھا. اور میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ جناب وہ میری لڑکا، نوجوان لڑکا ہے تو وہ گزر رہا ہے اور رک گیا، میری کار کا شیشہ اس نے ٹیڑھا کیا، کنگا جیب سے نکالا، اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور آگے چل پڑا. یہی حال ہوتا ہے عورتوں کا. عورتوں کے اندر تو یہ زینت کا مسئلہ اور زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ تیسرا مرحلہ ہے زینت کا، بناؤ سنگھار کا. پہلا مرحلہ کھیل، دوسرا مرحلہ غفلت، تیسرا مرحلہ ہے بناؤ سنگھار. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور چوتھا مرحلہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. میری شادی فلاں جگہ ہوئی، تیری شادی فلاں جگہ ہوئی، میری ملازمت ایسی، تیری ملازمت ایسی، میرے پاس یہ چیز، تیرے پاس یہ چیز، میرے تعلقات اتنے، تیرے تعلقات کم. تو یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور پانچواں مرحلہ قرآن نے ذکر کیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت کا مقابلہ کرنا. تو جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر بیٹھے بیٹھے خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرے بیٹے اتنے، میری بیٹیاں اتنے، میرے پوتے اتنے، میرے نواسے اتنے، میری جائیدادیں اتنی، اور میری جناب کاروبار اتنا، میرا بینک بیلنس اتنا، اور فلاں کا اتنا. تو یا تو حسرت ہوتی ہے یا جناب تکبر ہوتا ہے. تو ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں بڑھنے کا مقابلہ، اس کو کہا جاتا ہے تکاثر. اور اس کی پوری صورت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال و اولاد کی کثرت کے مقابلے نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے 6 مرحلے ذکر کیے. ایک کھیل، دوسرا غفلت، تیسرے بناؤ سنگھار، چوتھا تفاخر، اور پانچواں تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد میں کثرت کا مقابلہ. تو یہ 5 چیزیں ہیں. فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے، بناؤ سنگھار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے اوپر کثرت کرنا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ اس کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے یا اس پیداوار کی طرح ہے، اس سبزے کی طرح ہے جو بارش سے نمودار ہوتا ہے. زمین بنجر تھی، بارش پڑی اور سبزہ نمودار ہو گیا. وہ سبزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اور وہ جو پیداوار ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. جو بھی پیداوار ہو، جس کا بھی بیج ڈالا گیا ہو، جب پیداوار نکل آتی ہے تو کسان اور باغ کا مالی بہت خوش ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ پیداوار پھر خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ خشک ہو کر اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. پھر وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ بھی اس زمین سے اگنے والی پیداوار کی طرح ہے کہ جو زمین سے اوپر لہلہاتی ہے، سبزہ زار منظر ہوتا ہے، حسین منظر ہوتا ہے، لیکن آخر میں وہ سوکھ کر چورا چورا ہو جاتی ہے. اسی طرح تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے لیکن آخر میں جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جس کی پیداوار نے کسانوں کو حیران کر دیا، جس کی پیداوار نے کسانوں کو خوش کر دیا. تو کسان بہت خوش ہوتا ہے کہ پیداوار بڑی شاندار ہوئی ہے. ثم یہیج، لیکن پھر
وہ پیداوار اس کی حالت بدل جاتی ہے. حاج یہیجو، ہیجان کہتے ہیں حالت کا بدل جانا. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میری طبیعت میں ہیجان پیدا ہو گیا، یعنی حالت بدل گئی. تو ثم یہیجو، پھر اس پیداوار کی حالت بدل جاتی ہے. فتراہ مصفرا، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ پیداوار زرد ہو گئی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ پیداوار چورا چورا ہو جاتی ہے. تو پیداوار شروع میں سرسبز ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے، پھر پیداوار زرد پڑ جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر سوکھ کر ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال. آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے. یعنی دنیا کی زندگی تو اسی طرح گزرتی ہے. شروع میں آپ لہلہاتے نوجوان ہوتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہو، چورا چورا ہو جاتے ہو. لیکن آگے جا کر کسی کے لیے سخت عذاب ہے اور کسی کے لیے اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے. تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یعنی دنیا کی زندگی آدمی کو بہت اچھی لگتی ہے، اپنی کار بھی اچھی لگتی ہے، اپنا بنگلہ بھی اچھا لگتا ہے، اپنا بینک بیلنس بھی اچھا لگتا ہے، اپنی بیوی بچے بھی اچھے لگتے ہیں، اپنے کپڑے، اپنی صلاحیت، اپنا علم و فضل، اپنے جناب استعداد، صلاحیت سب اچھی لگتی ہے. لیکن کچھ پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جب قبر میں پہنچے گا تو یا تو سخت عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہوگی. اس لیے دنیا کی زندگی پر اترانا نہیں چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تو صرف آخرت کی تیاری کے لیے ہے. دنیا آخرت کے لیے ایک طرح سے کھیتی ہے کہ جس کو راستہ ہے کہ جس سے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اسی لیے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے طرح طرح کی نعمتیں اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا ہوتا. نہ دانت اس کا ساتھ دیتے ہیں، نہ اس کا دل اور اس کے جگر اور گردے اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے اعضاء اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس کو سب چیزیں بیکار محسوس ہوتی ہیں، اور دسترخوان جو بھرا ہوا ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے بیکار ہے. لیکن یہ وقت آتے آتے آتا ہے، لیکن آدمی اکثر وقت اپنا دنیا کی زندگی میں غفلت میں گزار دیتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے، بناؤ سنگھار ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت میں مقابلہ کرنا ہے. اس بارش کی طرح ہے کہ جس کی پیداوار نے کسانوں کو تعجب میں ڈال دیا. پھر وہ اس پیداوار کی حالت بدل جاتی ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیداوار زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے. اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. ایک اور بات جو بیچ میں رہ گئی وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھی کہ اکثر مفسرین نے عاجب الکفار سے
کسان مراد لیے ہیں، اور کافر کو بھی کہتے ہیں اور کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو دباتا ہے، اور کافر جو ہے وہ بھی حقیقت کو چھپاتا ہے، اور کسان جو ہے وہ بھی بیج کو چھپاتا ہے۔ تو کفار جو ہے وہ کسانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو میں نے کئی مرتبہ ابھی کیا، کہ جب بارش برستی ہے اور پیداوار ہوتی ہے تو کافروں کو یعنی کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں سے کافر ہی مراد ہو۔ تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو طرح طرح کی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، مسلمان کبھی بھی اس پر اتراتا نہیں ہے، ہاں کافر اس پر اتراتے ہیں۔ مسلمان جو ہے دنیا کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور جگہ جگہ خرچ کرتا ہے، بیوی پر، بچوں پر، جہاد میں، تبلیغ میں، اور جناب رشتہ داروں میں، اور غریبوں میں، اور مسکینوں میں، یتیموں میں، مساکین میں، اور وہی سمجھتا ہے کہ مجھے اس پیداوار پر اترانا نہیں چاہیے۔ تو اس پیداوار پر اترانے والے حقیقت میں کافر ہوتے ہیں۔ تو اگر اعجب الکفار نباتہ میں کفار کا ترجمہ کافر ہی کیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ کافر اس پیداوار پر اتراتے ہیں، یعنی اپنی دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں، دنیاوی نعمتوں پر اتراتے ہیں، مال و دولت پر اتراتے ہیں، لیکن مسلمان اتراتا نہیں ہے بلکہ شکر ادا کر کے اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرتا ہے۔ یہاں آ کر آیت نمبر 20 مکمل ہو گئی۔ اب آخری آیت آج کے درس کی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 ہے جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف۔ اور اس میں بڑا پیارا اشارہ اس بات کی طرف کہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ بھی صرف اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس پر مرتب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آخرت میں بخش دے، اور جہنم سے نجات عطا فرما دے، اور جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے اگر نیک اعمال کیے جائیں مگر آدمی تکبر میں اور عجب میں مبتلا ہو جائے، اور اب یہ نیک اعمال انسان کی مغفرت کا ذریعہ نہ بنے تو یہ نیک اعمال انسان کے لیے بیکار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید لایا جائے گا، ایک مالدار لایا جائے گا، ایک قرآن کی پڑھنے والا عالم لایا جائے گا، اور تینوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ ان تینوں نے جو کچھ نیکی کے کام کیے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، مغفرت کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ تکبر کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور اپنی شہرت اور ناموری کے لیے کیے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے سورۃ الحدید کی اس آیت نمبر 21 میں یہ نہیں فرمایا کہ اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرو، بلکہ یہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ یعنی جو تم اعمال صالحہ کرو ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری مغفرت ہو جائے، اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے عمل سے آپ کی مغفرت نہ ہو مگر چھوٹے عمل سے مغفرت ہو جائے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔
جیسا کہ قصہ مشہور ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک زانی عورت کی مغفرت کر دی گئی صرف اس بنا پر کہ اس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، یعنی وہ کام کرو جن سے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ اسی لیے آدمی جو بھی نیکی کا کام کرے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، آپ اسے میری آخرت کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، یعنی جنت اس قدر بڑی ہے جتنا کہ آسمان و زمین بڑے ہیں، جس قدر فضا وسیع ہے، طرح طرح کی کہکشائیں ہیں، کہکشاؤں کے اندر طرح طرح کے نظام ہے، نامعلوم جنت کس قدر بڑی ہے۔ اور ایک حدیث میں کچھ تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح آپ دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں ستارہ، یہ فلاں ستارہ، تو جنت میں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے تو جنت میں ہم ستاروں کی طرف دیکھیں گے اور ہم کہیں گے دیکھو وہ جو ستارہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہے، اور وہ جو ستارہ ہے وہ ابوبکر صدیق کی جنت ہے، اور وہ فلاں ولی اللہ کی جنت ہے، اور جانا چاہیں گے تو منٹوں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں پہنچا بھی دیں گے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جنت اس قدر وسیع ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے، آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی ایک طرف اور جنت کی چوڑائی دوسری طرف۔ اور محدثین مفسرین نے لکھا کہ عام طور سے لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، تو اشارہ ہے کہ جب چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے تو لمبائی کا تو کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو جلدی کرو ایک دوسرے سے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، جو تمام رسولوں پر ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی تمام رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ یہاں آ کر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر الحمدللہ بیان ہو گئی۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 تک۔ کیا وقت نہیں آ گیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ذکر اللہ کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر مدت گزرتی چلی گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ اللہ زمین کے مردہ ہونے بعد اسے زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بے شک وہ مرد جو صدقہ کرنے والے ہیں اور جو صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا، ان کے لیے دگنا چوگنا کیا جائے گا اور ان کو عزت کا اجر ملے گا، ان کے لیے عزت کا اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہوں گے اور شہداء ہوں گے اپنے پروردگار کے پاس، یہی لوگ اپنے پروردگار کے ہاں صدیق اور شہداء ہوں گے، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور نور ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ
جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور غفلت ہے اور بناؤ سنگھار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، اس بارش کی طرح کہ جس کی پیداوار نے کافروں کو خوش کر دیا اور پھر وہ پیداوار بدل جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پیداوار زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت کے اندر سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ جلدی دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے۔ یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، ایسے فضل والا ہے جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔